یہاں سب سے حیران کن بات طیاروں کا گرنا نہیں بلکہ ان کا گرایا جانا ہے۔ اس کا جو مرکزی دعویٰ ہے نا وہی چونکا دینے والا ہے کہ مئی 2025 کی ایک فضائی جھڑپ میں پاکستان نے بھارت کے کم از کم 3 جنگی طیارے مار گرائے۔ اور رپورٹ میں ان کا فخر سمجھا جانے والا رافیل، Su-30 اور میراج جیسے طیارے شامل تھے۔ آج ہم دو بہت ہی اہم موضوعات، ایسے موضوعات جو نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کی تقدیر پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ پہلی تفصیل ایک امریکی کانگریس کی رپورٹ سے آئی جو جنوبی ایشیا کی فوجی طاقت کے توازن کو آپ کہہ لیں نئے سرے سے بیان کرتی ہے۔ اور اس میں مئی 2025 کی پاکستان اور بھارت کے درمیان فضائی جھڑپ کا ذکر ہے کہ کس طرح ٹیکنالوجی نے جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اسی فوجی شراکت داری کی گونج سفارتی محاذ پر کیسے سنائی دے رہی ہے، جہاں پاکستان 2 عالمی طاقتوں امریکہ اور چین کے درمیان ایک بڑی کشمکش کا مرکز بن گیا ہے۔ ایک طرف سے قرض کے جال کا انتباہ ہے تو دوسری طرف سے خود مختاری کا دفاع۔ تو آئیے اس ساری صورتحال کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے امریکی کانگریس کی ایک مشاورتی کمیشن کی رپورٹ سے۔ اس کا جو مرکزی دعویٰ ہے نا وہی چونکا دینے والا ہے کہ مئی 2025 کی ایک فضائی جھڑپ میں پاکستان نے بھارت کے کم از کم 3 جنگی طیارے مار گرائے۔ اور رپورٹ میں امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ ان میں بھارت کا فخر سمجھا جانے والا رافیل، Su-30 اور میراج جیسے طیارے شامل تھے۔ یہاں سب سے حیران کن بات طیاروں کا گرنا نہیں بلکہ ان کا گرایا جانا ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ کس طرح گرایا گیا؟ جی، رپورٹ کے مطابق اس کارروائی میں پاکستان نے چینی ساختہ ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا ہے۔ خاص طور سے J-10C فائٹر جیٹس اور HQ-9 ایئر ڈیفنس سسٹم کا ذکر ہے۔ اور یہیں سے یہ معاملہ ایک روایتی سرحدی جھڑپ سے کہیں آگے نکل جاتا ہے۔ رپورٹ کا اصل نچوڑ یہی ہے کہ یہ صرف پاکستانی فضائیہ کی ایک کامیاب کارروائی نہیں تھی، اس میں چین کی ٹیکنیکل سپورٹ کا ایک بہت بڑا اور شاید فیصلہ کن کردار تھا۔ تو اہم سوال یہ نہیں کہ ٹریگر کس نے دبایا، بلکہ یہ ہے کہ ٹریگر دبانے والے کو معلومات، رہنمائی اور تحفظ کون فراہم کر رہا تھا۔ اور رپورٹ اس تکنیکی مدد کی گہرائی میں بھی جاتی ہے۔ اس کے مطابق چین نے بنیادی طور پر 3 ایسے طریقوں سے مدد فراہم کی جو جدید جنگ میں فیصلہ کن سمجھے جاتے ہیں۔ پہلا تھا ریئل ٹائم انٹیلیجنس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چینی سیٹلائٹس اور زمین پر موجود ریڈار کے وسیع نیٹ ورک نے بھارتی طیاروں کی ہر حرکت، ان کی اونچائی، رفتار، راستے کی مکمل معلومات براہ راست پاکستان کو دی۔ بالکل، یہ ایسا ہی ہے جیسے شطرنج کی بساط پر آپ کو مخالف کی ہر اگلی چال پہلے سے معلوم ہو۔ اور دوسرا نقطہ میزائل گائیڈنس کا ہے جو اس انٹیلیجنس کو آپ کہہ لیں مہلک بنا دیتا ہے۔ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ درجنوں بلکہ 100 میل سے بھی زیادہ دور سے ہدف کو لاک کر کے فائر کر سکتا ہے۔ اور جب چین کی تکنیکی مدد سے اس میزائل کی رینج اور درستی مزید بڑھ جائے تو یہ دشمن کے لیے ایک بھوت کی طرح ہے، ایک ایسا خطرہ جو نظر آنے سے بہت پہلے آپ کو تباہ کر سکتا ہے۔ یعنی جنگ کا اصول ہی بدل گیا، بہادری سے زیادہ ٹیکنالوجی اہم ہو گئی۔ لیکن رپورٹ میں ایک تیسرا پہلو بھی ہے جس پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، اور وہ ہے الیکٹرانک جنگ، یعنی الیکٹرانک وارفیئر۔ اور اس نے میدان جنگ میں کیا کردار ادا کیا؟ دیکھیں، یہ اصل گیم چینجر تھا۔ انٹیلیجنس اور میزائل تو پھر بھی روایتی جنگ کا جدید حصہ ہیں، لیکن دشمن کے پورے کمیونیکیشن اور ریڈار نیٹ ورک کو اندھا اور بہرا کر دینا، یہ اگلی نسل کی جنگی صلاحیت ہے۔ تو رپورٹ کا دعویٰ ہے کہ بھارتی ریڈار اور کمیونیکیشن سسٹم کو مؤثر طریقے سے جام کر دیا گیا تھا۔ جی بالکل۔ ایک لمحے کے لیے اس بھارتی پائلٹ کے نقطہ نظر سے سوچیں، آپ ایک انتہائی جدید رافیل طیارے میں ہیں اور اچانک آپ کی ساری اسکرینیں خالی ہو جاتی ہیں، آپ کا ریڈیو خاموش ہو جاتا ہے، اور آپ کو اپنے کنٹرول سینٹر سے کوئی ہدایت نہیں مل رہی، آپ خلا میں بالکل اکیلے اور اندھے ہیں۔ یہ صلاحیت اس خطے میں صرف چین کے پاس ہے، اور اس کا استعمال اس جھڑپ کے نتیجے پر سب سے زیادہ اثر انداز ہو۔ اور دوسری طرف بھارت کا رد عمل کیا رہا؟ حسب معمول انہوں نے اپنے نقصانات کو چھپانے کی کوشش کی، دعویٰ کیے گئے کہ کوئی رافیل طیارہ نہیں گرا۔
لیکن وہ آج تک کوئی ثبوت، کوئی تصویر یا کوئی واضح تکنیکی جواب فراہم نہیں کر سکے۔ اور امریکی رپورٹ بھی بھارتی دعووں کو غیر مصدقہ اور کمزور قرار دیتی ہے۔ یہ پاکستان اور چین کی مشترکہ فوجی صلاحیت کا ایک کھلا مظاہرہ تھا۔ یعنی چین نے اس موقع کو اپنی ٹیکنالوجی کو دنیا کے سامنے ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا۔ بالکل، یہ امریکہ، روس اور فرانس کو ایک پیغام تھا کہ ان کے بنائے ہوئے سسٹمز جن پر بھارت نے اربوں ڈالر خرچ کیے وہ چینی ٹیکنالوجی کے سامنے بے بس ہو سکتے ہیں۔ اس نے جنگ کا میدان آسمان سے نکال کر سائبر سپیس میں منتقل کر دیا ہے، اور یہ اس کی پہلی عملی مثال تھی۔ اور اس واقعے نے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن یکسر بدل دیا ہے۔ جی، اب بھارت کے منصوبہ سازوں کو صرف پاکستانی فضائیہ کا نہیں بلکہ پاکستان اور چین کی مشترکہ فضائی اور تکنیکی طاقت کا سامنا ہے۔ اسی حوالے سے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا حالیہ بیان بھی بہت دلچسپ ہے، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے نہ صرف مئی کی اس جنگ کو روکا، ایک اور حملے کے منصوبے کو بھی ناکام بنایا۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ حالات کتنے کشیدہ تھے اور عالمی طاقتیں اسے کتنی سنجیدگی سے دیکھ رہی تھیں۔ تو فوجی میدان میں یہ بڑھتی ہوئی شراکت داری صرف ہتھیاروں کی خرید و فروخت تک محدود نہیں ہے، اسی اتحاد کی گونج اب ہمیں سفارتی اور معاشی محراث پر بھی سنائی دے رہی ہے، جہاں امریکہ اور چین پاکستان کو لے کر آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ جی، اور اس کی شروعات ایک بہت ہی براہ راست بیان سے ہوئی۔ حال ہی میں امریکی چارج ڈی افیئرز نے پاکستان کو خبردار کیا کہ چین کا سی پیک منصوبہ ایک قرض کا جال ہے۔ اب سی پیک پر یہ الزام نیا تو نہیں ہے، لیکن ایک اعلیٰ امریکی سفارتکار کا اسلام آباد میں کھڑے ہو کر یہ کہنا ایک واضح سیاسی پیغام تھا۔ پیغام یہ تھا کہ پاکستان چین سے دوری اختیار کرے۔ لیکن اس بار جوابی رد عمل بہت غیر معمولی تھا۔ عموماً چین ایسے معاملات پر براہ راست اور سخت بیانات سے گریز کرتا ہے، مگر اس بار چینی سفارت خانے نے بہت سخت واضح جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، اسے کوئی حکم نہیں دے سکتا، اور یہ کہ امریکہ دنیا بھر میں چین کے خلاف ڈیٹ ٹریپ کا جھوٹا بیانیہ پھیلا رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ کو واقعی پاکستان کے قرضوں کی اتنی فکر ہے؟ یا اس بیان کے پیچھے کوئی اور مقصد چھپا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک $1 ملین کا سوال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل مسئلہ قرض نہیں بلکہ اثر و رسوخ ہے۔ امریکہ کو یہ خوف ہے کہ سی پیک اور خاص طور پر گوادر بندرگاہ کے ذریعے پاکستان معاشی اور اسٹریٹجک طور پر چین کے بہت قریب چلا جائے گا۔ یہ صرف ایک تجارتی بندرگاہ نہیں، یہ بحیرہ عرب میں چین کو ایک اسٹریٹجک رسائی دیتی ہے، جس سے خطے میں امریکی مفادات اور اس کا اثر براہ راست کم ہوتا ہے۔ یہ بیانیہ اس بڑی سرد جنگ کا حصہ ہے جو اس وقت امریکہ اور چین کے درمیان لڑی جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اب اس نئی سرد جنگ کا ایک اہم میدان جنگ بن چکا ہے۔ جی، ایک طرف امریکہ ہے تو دوسری طرف چین۔ اس صورتحال میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو ایک بہت ہی مشکل پوزیشن ہے۔ مشکل ضرور ہے لیکن اس میں مواقع بھی ہیں۔ دیکھیے، پاکستان کو بے وقت دونوں طاقتوں کی ضرورت ہے۔ چین ہماری طویل مدتی معاشی ترقی، انفراسٹرکچر اور سی پیک جیسے منصوبوں کے لیے ناگزیر ہے، لیکن دوسری طرف امریکہ کی اہمیت بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ IMF، ورلڈ بینک اور عالمی مالیاتی نظام تک رسائی، ان سب کے لیے ہمیں آج بھی امریکہ اور مغربی ممالک کی حمایت درکار ہے۔ ہمارے دفاعی اور تجارتی تعلقات بھی ان کے ساتھ پرانے ہیں۔ تو کسی ایک کیمپ میں مکمل طور پر چلے جانا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ تو آپ ایک طرح کے بیلنسنگ ایکٹ یا توازن کی بات کر رہے ہیں۔ جی، اور یہ توازن قائم رکھنا پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ہمیشہ سے ایک امتحان رہا ہے۔ 60 کی دہائی میں بھی تو ہم نے امریکہ کے اتحادی ہوتے ہوئے چین کے ساتھ تعلقات استوار کیے تھے۔ جی، لیکن آج فرق یہ ہے کہ دونوں طاقتیں خود ایک دوسرے کے ساتھ سرد جنگ جیسی کیفیت میں ہیں، جس نے پاکستان کے لیے لکیر کے دونوں طرف کھڑے رہنا انتہائی مشکل بنا دیا ہے۔ اگر ہم دنیا پر نظر ڈالیں تو ترکی، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات بھی یہی حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں۔ وہ امریکہ اور چین دونوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، لیکن ہر فیصلہ صرف اور صرف اپنے قومی مفاد کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں۔ وہ کسی کیمپ کا حصہ نہیں بنتے۔ لیکن اس توازن کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنے قومی مفاد کا مؤثر طریقے سے دفاع کرنے کے لیے ایک بہت اہم شرط ہے، اور وہ شاید ہمارا سب سے کمزور پہلو ہے: اندرونی سیاسی اور معاشی استحکام۔ اس وقت ملک میں جو سیاسی مہاجرائی جاری ہے، جس میں ایک بڑی سیاسی جماعت کو دیوار سے لگایا گیا ہے اور اس کے رہنما جیل میں ہیں۔
کیا یہ صورتحال عالمی سطح پر پاکستان کی پوزیشن کو کمزور نہیں کرتی؟ ایک غیر مستحکم اور منقسم حکومت عالمی طاقتوں کے ساتھ اپنے مفادات کے لیے مؤثر طریقے سے بات چیت کر ہی نہیں سکتی۔ یعنی جب آپ کے اپنے گھر میں اتفاق رائے نہ ہو تو آپ واشنگٹن یا بیجنگ کو کیسے باور کرائیں گے کہ آپ جو معاہدہ کر رہے ہیں آنے والی حکومت اس پر قائم رہے گی؟ بالکل، جب تک ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز یعنی سیاسی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ ایک صفحے پر نہیں ہوں گے، پاکستان اس تاریخی موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ بلکہ الٹا ان طاقتوں کی پراکسی جنگ کا میدان بننے کا خطرہ موجود رہے گا۔ آج کے گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے، جہاں اس کے فیصلے نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی سیاست پر بھی گہرے اثرات مرتب کریں گے۔ تو گفتگو کے آخر میں سب سے بڑا سوال کیا ابھرتا ہے؟ میرے خیال میں اصل چیلنج امریکہ یا چین میں سے کسی ایک کا انتخاب نہیں ہے۔ اصل چیلنج یہ ہے کہ کیا پاکستان کی قیادت اس اندرونی خلفشار سے نکل کر ایک متفقہ قومی بیانیہ تشکیل دے سکتی ہے؟ کیونکہ جب تک گھر ٹھیک نہ ہو آپ باہر کی دنیا کی طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اصل جنگ واشنگٹن یا بیجنگ میں نہیں، اسلام آباد میں لڑی جانی ہے۔ یعنی پاکستان کا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ وہ اپنے اندرونی اختلافات کو کیسے حل کرتا ہے تاکہ عالمی سطح پر ایک مضبوط اور متحد آواز کے طور پر ابھر سکے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن پر ہم سب کو غور کرنا ضروری ہے۔ اس گفتگو پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔